الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی قرآن پڑھنا چاہیے تو شیطان مردود پر اعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، بہت برکت ہے اس میں، اور قرآن پڑھنے میں تو اور بھی ثواب ہے اس میں۔ ہم لوگ سورہ زمر کے پہلے رکوع کی تفسیر سن چکے ہیں۔ اللہ نے توفیق دیا آج پھر دوبارہ کہ ہم لوگ جمع ہیں سورہ زمر کی رکوع نمبر 2 کی تفسیر کے لیے۔ آپ نے متن سنا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہاں وہی مکہ کا سرزمین ہے، وہ مکے کے سرزمین میں کفار ہیں، کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجیے۔ کیا فرما دیجیے؟ تو کہیے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ فرما دیجیے۔ کیا فرما دیجیے؟ قل مانے فرما دینا، کہنا۔ آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے، یا عباد الذین، عباد کہتے ہیں بندے کو، جمع ہے میرے بندو، الذین آمنوا، جو لوگ، الذین مانے جو، آمنوا مانے ایمان لائے ہو، جو لوگ ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرتے رہا کرو، یہی حکم ہے۔ دوسرا معنی میں ہوگا کہ تقوی اختیار کرو۔ جو اللہ کا خوف رکھے گا تو کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہاں اللہ کو چھوڑ کے لوگ سب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس کا دوسرا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے، مگر ہر بری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور شریعت کے مطابق سب کام کرنا چاہیے، اور خوف خدا رہنا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو سزا دیں گے۔ یہ ہے ڈرنے کا مطلب، یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، مطلب تقوی اختیار کرو، تم ہر بری چیز سے رک جاؤ، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جانے کو، رک جاؤ، اور جو شریعت کے مطابق کام کرنے کا ہے وہ کام کرو۔ اس کا ہے ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اب ہے دوسرا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہا جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، عمل صالح کرنے کی ہدایت ہے سب کو کہ اچھا کام کرو، نیکی کا کام کرو۔ تو نیکی کا کام اس دنیا میں تم کر رہے ہو تو تم کو بھلائی ہے۔ اب کام کرنے کی جگہ تو صرف دنیا ہے،
اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں چلے جائیں گے، تو سب جو منقطع ہو جاتا ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ دارالعمل دنیا ہی ہے، یہیں پر جو کچھ عمل کرنا ہے۔ تو دو طرح کا عمل ہے، ایک تو اچھا کیجئے چاہے برا کیجئے۔ تو برا کیجئے گا تو سزا ملے گی، اچھا کام کیجئے گا، عمل صالح کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دنیا میں تو بھلائی ملتی ہی ہے، اور دعا بھی کہا گیا ہے کہ جب دعا مانگنا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں، یہ دعا مانگو۔ تو یہ تو اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ دنیا بھی ہمیں بھی بھلائی دے ہم کو، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، مرنے کے بعد بھی جو جنت ملے گا تبھی جنت ملے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جو حکم اللہ کا ہو رہا ہے قرآن، تو قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں سب کو، ایمان والے کو بھی بتا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ بھائی تم بھلائی کا کام کرو گے، اچھا کام کرو گے تو تم کو دنیا میں بھلائی ملے گی، آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اب دوسرا یہاں جملہ شروع ہو گیا کہ ارض کہتے ہیں اللہ کی زمین، ارض اللہ مانے اللہ کی زمین، واسعۃ مانے وسیع ہے، یہ کمی نہیں ہے، پھیلی ہوئی ہے اللہ کی زمین۔ کہا یہاں ایک بات دوسری آ گئی، اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کی سوا نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا پورا دیا جائے گا۔ اب یہاں ہے کہ اگر آپ کو عبادت کرنے میں اللہ کے شرک کا شائبہ بھی آ جائے تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہاں تو مشرکین کی جماعت ہے، کفار کی جماعت ہے، وہ سب جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو زندگی شریعت کے مطابق گزارنے نہیں دے رہے ہیں، ان کا جینا جو بہر ہے۔ تو وہاں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، حکم ہے کہ تم کو اگر اللہ کی عبادت کرنے میں شرک کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ جہاں تم کو آسانی ملے عبادت کرنے کی۔ تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ بھائی ایمان والے لوگ جو ہیں وہ گھبرائے نہیں، اگر آپ یہاں سے ہجرت کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، مصیبت اٹھائیں گے، اس سب پر بھی صبر کیجئے گا اگر آپ، تو کہتا ہے کہ بے حساب اجر اس کا ملے گا۔ یہ حکم ہے، یہ مطلب ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، خالص کر کے اسی کے لیے عبادت۔ یہاں دین سے مطلب عبادت ہے، لیا ہے دین لوگوں نے۔ آپ فرما دیں کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کر کے اسی کے لیے، کوئی شرک نہ ہو۔ وہی عبادت جو ہوگی صرف اللہ ہی کو مالک حقیقی سمجھنا چاہیے، اسی کی قدرت، کل شیء قدیر مانے سب کچھ قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھتے ہوئے، اور عبادت بھی سر بھی جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کوئی شرک کا نہیں۔ کہا کہ یہ کا حکم ہوا ہے مجھ کو، تو ان کو جب حکم ہوا تو سارے لوگوں کو بھی وہی حکم ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم کو ہوا ہے حکم کہ پہلے تم ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، مسلمان بنو، مانے سب سے پہلا مسلمان تم بنو، تب تمہاری امت پھیلے گی۔ اب اپنے ہی عمل نہیں کرو گے، اپنے ہی اگر جو اللہ کا حکم ہے اس پر نہیں چلو گے تو دوسرا آدمی کون چلے گا؟ کوئی نہیں چلے گا۔ اس لیے حکم ہو رہا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں پہلا میں ہوں، مطلب سب سے پہلے وہ، اس کے بعد ہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع۔ یہ ہے فرما برداری۔ مسلمان کا مطلب کیا کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا، گڑگڑانا، اسی کی عبادت کرنا، مانے فرما جو حکم ہے اللہ کا اس کو پورا کرنا، فرما بردار بننا۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور دیکھیے پیغمبر ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کے سامنے کہ خالی ہم تمہارے لیے نہیں کہتے ہیں کہ بھائی عذاب ہوگا تم کو، ہم خود بھی کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں، حکم عدولی کروں اپنے پروردگار کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. مانے قیامت کے بعد ہے، قیامت ہوگی، عذاب الہی جو غلط کام کیے ہوگا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہوگا، اس پر ہوگا. تو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی ڈرتا ہوں اس دن کے بڑے دن کے عذاب سے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے. یہ تو پھر ہما شما اور آدمی کا کیا ہے بھائی، تو اس کو تو اور ڈرنا چاہیے اور اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی غلط کام ہم نہ کریں، شریعت کے خلاف نہ کریں، جو اللہ کا قرآن سنت ہے اسی پر عمل کریں. قل للہ عبد مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیں میں اس کے، اس کو ذرا صاف کرنا، ہاں آپ فرما دیں اسی کے لیے ہے عبادت، خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. بس تم اور کفار ہے، مشرکین ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم جس کی چاہو اس کی عبادت کرو، پتھر کو پوجو، سورج کو پوجو، پانی کو پوجو، پہاڑ کو پوجو، بتوں کو پوجا کرو، جو کرنا ہے تم کرو، لیکن ہم تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ بھی خالص کر کے کریں گے جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. تم اللہ کو بھی مانتے ہو، بدھ کو بھی مانتے ہو، کام کے لیے سفارشی مانتے ہو، تو یہ ہوا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، تو ہوا کہ تم جس کو چاہو پرستش کرو، ایک طرح کا ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے. اس کے بعد کہا گیا پھر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ اولا ذالک هو الخسران المبین. آپ فرما دیں بے شک گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا روز قیامت. خوب یاد رکھو، اولا مانے یاد رکھو، ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا گھاٹا ہے. صریح کیا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والے کو، کہا گیا کہ بھئی وہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے اس آدمی کے لیے جو نہ اپنے صحیح رستے پر ہے نہ گھر والے کو صحیح رستے پر ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، کافر ہیں. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں وہ آدمی کیا بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب بتائیے آدمی جلے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا. ایسا جو آدمی ہے تو قیامت کے دن اپنے بھی یا پورا خاندان بھی وہ دونوں جا رہا ہے، اسی نقصان میں جا رہا ہے. یہی سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان کی چیز ہے انسانی کے لیے. سمجھایا جا رہا ہے، یہ سمجھا دیجیے ان لوگوں کو. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. ایک گھاٹا ہے. اب ایسا جو آدمی ہے اس کے لیے کیا حال ہے؟ آگ کا شعلہ ہوگا، اوپر میں بھی نیچے میں بھی. ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے، مانے آگے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. کہتا ہے کہ یہی حال ہوگا. آپ سب کو کہہ دیجئے کہ آگ میں جلیں گے، آگ اوپر بھی رہے گا اور پیر کے نیچے بھی رہے گا، سب آگ ہی میں رہیں گے.
اور جہنم کا ایندھن بننا ہے ان کو. تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ لکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہو. تو تم اپنے خاندان بھر کے ساتھ تم جہنم کا ایندھن بنو گے. اس سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس کے بعد کہتا ہے اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. یا عبادی فاتقون, مطلب کہتا ہے تقوی اختیار کرو, میرا تقوی اختیار کرو. یہ حکم ہے ڈرنے کا مطلب. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری وبشر عباد. والذین اجتنبوا, اور جو لوگ شیطان سے بچتے رہے. شیطان تو بہکاتا ہے, تو اس سے بچتے رہے, اس کے پوجا کرنے سے, شیطان کی عبادت کرنے سے بچتے رہے, پرستش کرنے سے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے. جو شیطان کی پوجا نہیں کرتے, اللہ کی پوجا کی طرف بڑھے, تو یہ خوشخبری ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شیطان کی عبادت نہیں کی, اللہ کی عبادت کی, اسی کی طرف رجوع ہوئی, ان کے لیے خوشخبری ہے. بشرا, خوشخبری. وبشر عباد, تو آپ جو اچھا کام کر رہا ہے, یہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی, آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے. کیا خوشخبری دیجیے گا؟ اس کو جنت ملے گا. آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیں جو فطوری سے بات سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, اور یہی لوگ ہیں عقل والے. کہا کہ الذین یستمعون, جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور اس میں جو حکم دیتے ہیں اچھا کام کرنے کا, اور اس کے مطابق وہ اپنے کو زندگی گزارتے ہیں, یہی لوگ ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دیا ہے. وہ لوگ نہیں ہیں جو بھٹکے ہوئے شیطان کی پوجا کرتے ہیں, یہ لوگ. اور یہی لوگ, انہی کو کہا جائے گا کہ یہ عقل والے ہیں, عقل سے کام لیا, بھٹکے نہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے, اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی ہے, کیا آپ اسے بچا لیں گے؟ جو آگ میں جل رہا ہو اس کو نکال لیں گے آپ, وہ چھوڑا لیں گے؟ جو آگ میں گر گیا, تو یہ ہے کہ جس کے لیے عذاب کا حکم ہو گیا اس کو رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی نہیں بچا سکتے. جو آگ میں گر گیا اس کو آپ بھی نہیں بچا سکتے. اپنے رب سے ان کے لیے اس کے بعد جنت کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو غلط کام کر رہے ہیں تو جائیں گے جہنم میں, اور جو اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے مطابق کام کر رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو جنت کا ذکر ہو رہا ہے. کیا ذکر ہو رہا ہے؟ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرے, تقوی اختیار کیا اللہ کا اپنے رب سے, ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. جنت میں کیا ہے؟ بالا خانے ہیں. ایسا شاندار محل بنا ہوا ہے کہ جس کا حد نہیں. بالا خانے ہیں, اور پھر اس کے اوپر بھی ایک اور بالا خانے ہے. کوٹھا ہوتا ہے یا یہ 2 منزلہ ہوتا ہے یا 3 منزلہ ہوتا ہے, اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ ویسے ہے. ان کے نیچے نہریں جاری. اللہ کا وعدہ ہے
کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا وہ جنت میں آئے گا. تو جنت کا ذرا سا ذکر ہے. اور کہا کہ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، عمل صالح کرے گا، ایمان لائے گا، خلاف شرع کام نہیں کرے گا، تو اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے. تو اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. یہ کہا کہ کہہ دیجیے سب کچھ، اللہ بھی ایسا نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو بالا خانے ہیں وہ جنت ایسا ہے کہ اندر کی چیز باہر سے دکھائی دیتی ہے. اندر میں بیٹھیے تو باہر کی چیز، اندر کی چیز باہر دکھائی دیتی ہے. آپ باہر میں رہیے تو سمجھیے کہ اندر باہر دونوں کا دکھائی دیتا ہے. ایسے شاندار ہے، بڑے شیشہ کا جیسے رہتا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک اعرابی نے، دیہاتی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا کس کے لیے یہ محل ہوگا، کون آدمی کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو نرم کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں، نرم کلامی. اخلاق بہت بڑی چیز ہے. ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، اخلاقی آپ کا گرا ہوا ہے تو وہی بیکار. کہا گیا کہ اخلاق جس کا سب سے اچھا وہی سب سے اچھا، اور جس کا اخلاق سب سے گرا تو سب سے خراب. اور اس کا حدیث شریف میں آیا ہے، ذکر آیا ہے کہ ایک عورت جو ہے سو رات دن نماز پڑھتی تھی اور بڑا گالی بولتی تھی، لوگوں کو بہت ستاتی تھی اور بہت بد اخلاق تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت ہے محلے میں جو بہت نماز پڑھتی ہے، بہت اچھا ہمارے عبادت میں لگی رہتی ہے اللہ کے، لیکن اس کا اخلاق بڑا خراب ہے. تو کہا وہ جہنمی ہے. اور کہا دوسری عورت ہے اس کا اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن اتنا زیادہ عبادت بات نہیں کرتی ہے. تو کہا وہ جنتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت اس کو ملے گا جو نرم کلامی کرے گا. کیا کرے گا؟ نرم کلامی کرے گا. اور دوسرا لوگوں کو، غریب کو، چاہے عام لوگ کو کھانا کھلائے گا. کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے. سب سے اچھا کام میں کھانا کھلانا غریبوں کو، یا پھر بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی دینا. یہ اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. جس کو کپڑا نہیں ہے کپڑا دینا، اس کو پسند کرتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، سب کے لیے ہے. جو آدمی نرم کلامی کرے گا، کن لوگ کو ملے گا؟ تو کہا کہ جو نرم کلامی کریں گے، کھانا کھلائیں گے. اور رات کو جب سب لوگ میٹھی نیند سو رہیں گے تو وہ اللہ کی عبادت، تہجد مانے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا اللہ کے سامنے گر گرائے گا. اللہ کے سامنے ہو کے گر گرائے گا، نماز پڑھے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو اس کو ملے گا. وہاں یہ نہیں ہے کہ شاید کوئی نسل کا، کوئی برادری کا، اس کا نہیں ہے. یہاں عمل صالح کا ہے. معیار جو ہے آدمی جو ہے وہی ہے. تو جنت جو ہے سو ایسے ہی لوگوں کو ملتا ہے. اب آخری جملہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولی الالباب. یہاں مثال دی جا رہی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ کہاں سے پانی آتا ہے؟ آسمان سے. آسمان سے پانی آتا ہے، پھر اس پانی کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے چشمے بنا کر زمین میں چلا جاتا ہے. سب زمین سوکھ لیتا ہے پانی.
اندر ہی اندر سوکھتا ہے یہاں سے وہاں، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے، پھر سے اس کے بعد کھیتی ہوتی ہے، وہ کھیتی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی کھیتی ہے، پھول والا اس کی کھیتی ہے، الگ الگ طرح ہوتا ہے، ہرا پہلے ہرا ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اب گیہوں کا پیڑ کیا ہوا، ہرا رہا، ایک دم ہرا ہے، پھر اس کا سوکھ گیا، بالی ہوئی، پھر تو اسے دکھتا ہے پیلا، دیکھتا ہے زرد، پھر اس سے چورا چورا ہو جاتا ہے، زرد ریزا ریزا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کا کیا وجود ہے، ایک مثال دے رہا ہے کہ آسمان سے پانی اترا، زمین میں گیا، کھیتی ہوئی، کھیتی جو ہے پہلے ہری تھی، پھر زرد پیلی ہو گئی، پھر سوکھ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریزا ریزا ہو کے ختم ہو گیا۔ یہ دنیا بھی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی چیز ہے، رہے گا۔ اور کہا کہ بے شک اس میں نصیحت ہے، جو لوگ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پودے نکلے، طرح طرح کے ہوئے، پھر اس کا خاتمہ ہوا۔ یہاں کوئی بھی چیز دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، فنا ہے، سب کو صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ قرآن بھی اٹھا لیا جائے، یہ ہے۔ ہم لوگ جو ہے سو اس کو ختم کیا۔ اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پڑھو، اللہ کا فضل ہوا، ختم ہوا۔ چلو درود شریف پڑھو سب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ، آپ کے فضل و کرم سے آپ نے سب کو توفیق دی، جو بھی سامعین یہاں موجود ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کو سنیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس پر اللہ توفیق دیجیے کہ وہ اس پر عمل بھی کریں، اور اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو بھول چوک ہو، سب کو معاف کرتے ہوئے اسے قبول کر لیجیے، اور اس کا جو ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجیے، ان کے طفیل میں ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے ائمہ، صلحاء، بزرگان دین، جتنے مومن مومنات، جتنے سامعین ہیں یہاں، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، اور جتنا اس محلے میں یا جہاں اس بستی میں، اس شہر میں، سب کے اللہ اس ثواب میں شامل رکھیے، اور ان کو نیکی کی طرف راغب کیے، توفیق دیجیے کہ نیکی کا کام کریں۔ ہر جگہ عمل صالح کرنے کا آتا ہے، اچھا کام کرو، برا کام چھوڑ دو، اچھا کام ویسے ہی کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اے اللہ، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق سب کو عطا کریے۔ اے اللہ، قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، سارے بصیرتوں کا خزانہ ہے۔ اے اللہ، اس کو پڑھنے کو، اس کے سننے کو، اس کے سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ جو لوگ قرآن نہیں سیکھ سکے ہیں، کوئی عمر اس کے لیے نہیں ہے، سب لوگ اس کو، قرآن کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کے معنی کو جانیے، اور اس پر عمل کریے۔ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ویسے ہی سمجھیے، ویسے ہی مطلب نکالیے جیسا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنا دماغ لڑانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بات لکھی گئی ہے، اے اللہ تم سمجھنے کی توفیق عطا کر، حکمت عطا کر۔ اللہ علم دے، جو سب لوگ گھر گھر سے قرآن کی آواز آئے اور گانے کی آواز نہ آئے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ داعی بنا کہ ہم قرآن کی اچھی باتوں کو
دین کی اچھی باتوں کو گھر گھر پہنچائیں. ہر آدمی داعی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.